تو وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں ہے؟ میں ان آپ کی طرف آتا ہوں، خرابی کہاں ہے؟ میں کہوں گی کہ خرابی تربیت میں ہے. دیکھیے ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں نا، وہاں کے جی میں بھی بچہ ہوتا ہے تو اسے لائن میں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، بالکل سکھاتا ہے. اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ پیشنس نہیں ہے. کوئی ایک بات کرتا ہے، اس سے پہلے ہم بات سننے کے لیے نہیں سنتے ہیں، جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. تو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر یہ ریئیکٹ نہ بھی کیا ہوتا تو کیا تھا. تو یہ مزاج جو ہے، یہ رویہ جو ہے گھروں سے، گود سے شروع ہوتا ہے، اداروں میں آتا ہے، اسکولز میں ہوتا ہے، کالجز میں ہوتا ہے، سڑکوں پہ ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی جا رہے تھے، انہیں سب کو فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لیں. اب سب صحابہ جس میں خلفائے راشدین بھی موجود ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو نیا چہرہ ہے، آج ہی دیکھا ہے. تو حضرت اسامہ بن زید کو تھوڑا سا رشک آیا، وہ ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چلے گئے، کہنے لگے میں حب الرسول ہوں، یعنی مجھے گھٹی بھی آپ نے لگائی، آپ کی گود میں پلا ہوں، مجھے کبھی نہیں کہا، تمہیں کہا. دل میں آیا ان کے، کہنے لگے میں 3 دن آپ کے یہاں رک سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور. اب 3 دن رکے، 3 دن ان کو کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یار میں تو دیکھتا ہوں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ویسے ہی سب چال چلن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا، ہم میں سے کسی کو نہیں کہا. تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کب کہا؟ کہ 3 روز ہو گئے. کہ ہاں 3 روز پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا تھا، اور میں نے ان سے ایک اپنی دکھ کی بات کہی کہ یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ قطع تعلق نہیں کرنا، تو میں انہیں جوڑتا ہوں، میں انہیں ملنے چاہتا ہوں، وہ مجھے بے عزت کر کے نکال باہر کرتے ہیں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. تو آپ نے فرمایا پھر؟ میں پھر بھی چاہتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. آپ نے فرمایا اچھا، اور آپ ابھی ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، کہیں گے یا رسول اللہ ایک اور کام بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں، میں باوضو جاتا ہوں جیسے آپ نے حکم دیا ہے، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا رب میں تیری رضا کی خاطر ہر اس شخص کو جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، میری بے عزتی کی، میں سب کو معاف کر دوں، تو مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا اگر وہ پہلا کام جو تم نے بتایا تم واقعی کرتے ہو تو تم نے جنت خرید لی اور تمہارے رشتہ داروں نے جہنم خرید لی. اور یہ جو دوسری بات تم بتا رہے ہو، اگر تم روزانہ یہ کرتے ہو تو یار تم تو جنتی ہو، تمہیں تو دیکھنا جو ہے وہ بھی عبادت ہو گیا. تو آپ نے حکمن صحابہ سے کہا اس کی زیارت کرو اگر جنتی کو دیکھنا ہو. تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں تربیت چاہیے ہے اس بات کے لیے بھی کہ ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں لوگ ہمیں معاف کر دیں. اور جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم حضرت ابوبکر کا ایمان چاہتے ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر کو جب اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آیت سنائی تو وہ روتے جاتے اور پوچھتے یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. اور بات کیا تھی تب بیٹی کی عزت پہ بات تھی. تو عزت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، جان سے بڑھ کر بھی نہیں ہے. سیدہ زینب اپنی صاحبزادی کو قتل کرنے والا حبار جب سامنے آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کون ہو؟ میں حبار ہوں، آپ کی صاحبزادی کو قتل کرنے والا، برچھی مارنے والا. آپ نے فرمایا تمہیں معاف کیا. تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ قتل والے بھی معاف، عزت پہ حملہ کرنے والے بھی معاف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں ہمارے لیے اس دنیا میں دی ہیں، تو مشکل ناممکن تو نہیں ہے، اب یہ کرنا ہے.